وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا وقت بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ لازماً جو وقت اس کو سکون لینے کا ہونا چاہیے اس وقت وہ لازماً سوتا ہے، نہ سونا چاہے تب بھی نہیں، مجبور ہے کہ سو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان کے اندر نہ رکھ دی ہوتی تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علم جب امتحان کی تیاری کا وقت آتا ہے تو گولیاں کھا لیتے ہیں تاکہ نیند غائب ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دولت کمانے کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو رات دن مسلسل دولت کمانے کے لیے کام کرتے رہے۔ بہت سے لوگ اپنی مزدوری کے لیے مجبور ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، اپنی ضرورت سے بھر کمانے کے قابل نہیں ہوتے، مجبور ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اوور ٹائم کریں۔ اگر ان کو کہیں یہ نیند پر مجبور کرنے والی طاقت اللہ تعالیٰ نے نہ رکھ دی ہوتی تو رات دن کام کرتے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتے۔ آج تک کوئی شخص یہ معلوم نہیں کر سکا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو سونے پر مجبور کرتی ہے۔ نیند کی حقیقت کیا ہے اس وقت تک آدمی کو معلوم نہیں۔ کوئی چیز ایسی رکھ دی گئی ہے آدمی کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایک خاص حد تک کام کرنے کے بعد وہ لازماً مجبور ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ سو جائے۔ نیند لانا چاہیے تو آ نہیں سکتی الا یہ کہ آپ دوائیں کھائیں، اور نیند جب آ رہی ہو تو آپ کسی طرح اس کو ٹال نہیں سکتے، وہ آ کر آپ جیسے مشہور ہے کہ سولی تک پر نیند آ جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے آدمی کی نیند کے اندر۔ جس حکیم نے یہ عظیم الشان انتظام انسان کے لیے کیا ہے اس کے متعلق آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے یہ سب کارخانہ بے حکمت بنایا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کبھی آدمی سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی اندھا راجا ہے جس نے اپنی بے شمار دولت آپ کے حوالے کر دی ہے، پلٹ کر اس کو کبھی نہیں پوچھنا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا اس کو کس طرح تم نے استعمال۔ اس کے متعلق جس نے ایک ایک چیز تمہارے اندر پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ رکھی ہے، ایک ایک چیز بامقصد رکھی ہے۔ تم خود آپس میں جب کبھی کسی چیز کے متعلق بات کرتے ہو تو یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے۔ آدمی کے جسم کی جو تحقیقات کی جاتی ہے وہ ساری یہ معلوم کرنے کے لیے کس عضو کا کیا کام، کس مقصد کے لیے یہ عضو بنا۔ کوئی شے انسان دنیا میں ایسی نہیں پاتا ہے کہ جس کے متعلق وہ تحقیق سے یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے وہ موضوع ہے۔ اب جس خدا نے ایک ایک چیز کو تو بامقصد بنایا ہے لیکن پوری دنیا کو بے مقصد بنا دیا ہے، یہ اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی یہ کہے کہ ہر چیز تو بامقصد ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض اور کسی فائدے کے لیے، کوئی نہ کوئی فنکشن ہے اس کا، کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے، لیکن پوری نوع انسانی کے متعلق آدمی کہتا ہے کہ وہ بے مقصد بنا دیا گیا ہے، اس کو مر کر اور اس دنیا میں ہنگامے برپا کر کے یوں ہی ختم ہو جانا، اور کبھی اس کا کوئی حساب اور کوئی اس کی جزا و سزا نہیں ہونا۔